السلام علیکم عزیز طلبہ، میں پروفیسر سید ارسلان علی آپ کو اپنی پاک سٹڈی کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مطالعہ پاکستان سال دوم ان کی آن لائن کلاسز کا آغاز ہم اپنی اس یوٹیوب چینل میں کریں گے۔ آن لائن کلاسز کا آغاز طلبہ کے نہایت ہی استفسار پر کیا۔ بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے اپنے اسباق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاک سٹڈی یا مطالعہ پاکستان سال دوم ایک لازمی مضمون کی حیثیت سے اس کو کالجز کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے پڑھانے کا کیا فائدہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ایک تعارف جو ہے آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں کہ جس طرح آپ دوسرے مضامین، دوسرے سبجیکٹ، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، ان سارے مضامین کو پڑھنے کے بعد آپ ایک سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، آپ انجینئرنگ کرنے کے بعد ایک انجینئر بن جاتے ہیں، MBBS کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، LLB کرنے کے بعد جیسے ایک بندہ وکیل بن جاتا ہے، ایسے ہی مطالعہ پاکستان کو آپ کے مضمون کے لازمی ایک حصہ کے طور پر شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معاشرے سے آگاہی دلائی جائے۔ جیسا کہ قائد نے کہا تھا کہ ہمارے طلبہ جو ہیں قوم کا معمار ہے، تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے کل کو انہی کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کی باغ دوڑ ہوگی، اور ملک کی باغ دوڑ یا ملک کو چلانے کے لیے ینگ جنریشن کے پاس جب تک سوشل سائنسز کا نالج نہیں ہوگا تب تک اس ملک کو لیڈ نہیں کر سکے گی ہماری ینگ جنریشن۔ تو اس کے حوالے سے پاک سٹڈی یا مطالعہ پاکستان یہ سوشل سائنسز کا ایک سبجیکٹ ہے، جس کے اندر سیاسیات، جغرافیہ اور کرنٹ افیئرز، انٹرنیشنل ریلیشنز، فارن ڈپلومیسی، یہ سارے مضامین سال دوم کے مطالعہ پاکستان میں شامل کیے گئے۔ تو جیسا کہ آپ کو تعارفی پروگرام میں نے بتایا عزیز طلبہ کہ اس چینل کو شروع کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ طلبہ کو سال دوم کی مطالعہ پاکستان نہایت ہی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھائی جائے۔ سوشل سائنسز کے سبجیکٹ یا آرٹس کے مضامین ہر کوئی بندہ پڑھا لیتا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے طلبہ کو ان سے آگاہی دلوانا اور ان کے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا۔ ان ساری چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے، اپنے ٹاپکس کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیپر پیٹرن کے حوالے سے بریف کرتا چلوں کہ مطالعہ پاکستان کا پیپر پیٹرن کیا ہے اور آپ نے ان ساری چیزوں کو اٹمپٹ کیسے کرنا ہے۔ تو مطالعہ پاکستان کا جو پیپر پیٹرن ہے، پیپر پیٹرن کے حوالے سے یہ میں بتاتا چلوں کہ 50 نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے آپ کا، اور آپ کے پاس اس کو اٹمپٹ کرنے کے لیے ٹوٹل 2 گھنٹے کا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ ان 2 گھنٹوں میں آپ نے ٹوٹل پیپر کے 3 پورشن جو ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ان 3 پورشن میں 2 پورشن جو ہیں وہ مختصر سوالات کے ہوتے ہیں۔ ہر ایک پورشن میں 6 سوالات مختصر آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں 9 میں سے، اور جو طویل سوالات ہیں وہ 3 دیے ہوتے ہیں۔ ان 3 میں سے آپ نے 2 طویل سوالات، 2 لانگ کویسچن جو ہیں وہ اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں 8 نمبر کے۔ آپ کا 24 نمبر کا مختصر سوالات کے 2 پورشن ہوتے ہیں، اور 16 نمبر کا پیپر جو ہے آپ کا لانگ کویسچن کا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کے یہ ٹوٹل 40 نمبر بنتے ہیں، اور 10 نمبر کے آپ کے پیپر کے اندر MCQs دیے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کا کل ملا کے یہ 50 نمبر کا ایک مکمل پیپر بن جاتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، آپ نے اپنے پیپر کو اٹمپٹ کرنے سے پہلے 2-3 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ایکسٹرا کویسچنز آپ کو آتے ہوں ان کو بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے لازمی طور پر اٹمپٹ کریں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرا کویسچن کرنے سے ان کے نمبر نہیں ملیں گے، یہ سراسر غلط ہے۔ ایسی چیز جو ہے میں آپ کو ڈسکس کرتا چلوں کہ بورڈ کے پیٹرن کے حوالے سے
یہ ایک رول ہے کہ ایکسٹرا جو آپ سوالات کرتے ہیں اگر آپ کے ان میں سے اچھے نمبر آ جاتے ہیں، جو آپ کے پہلے والے سوالات ہیں ان میں سے کم نمبر آتے ہیں، تو آپ کے جو زیادہ سے زیادہ نمبر ہوں گے، میکسیمم مارکس، وہ کنسیڈر کیے جائیں گے کاؤنٹنگ میں۔ تو یہ بورڈ کا پیٹرن ہے، اس لیے آپ نے پیپر کرتے ہوئے ایکسٹرا سوالات کرنے نہیں بھولنے۔ اور دوسری چیز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے 2 گھنٹے کے اندر ٹائم بھی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ بعض طلباء یہ شکایات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں سارا پیپر آتا تھا لیکن ہم سے جو ہے ہاف پیپر اٹیمپٹ ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ٹائم نہیں مینیج کر پاتے۔ تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایکسٹرا سوالات 7 یا 8 آپ کر لیں، اور ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔ مقررہ 2 گھنٹوں میں آپ نے سارا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے۔ 2 نمبر کے جو سوالات ہیں ان کے لیے آپ کو میکسیمم آدھا گھنٹہ چاہیے، اور 1 گھنٹے میں آپ لانگ کویسچن جو ہیں وہ مکمل حل کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تھا پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ۔ اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پاک اسٹڈی کی اسکیم ہے، پیئرنگ اسکیم ہے جو بورڈ میں، وہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کے سبجیکٹ ہیں ان کی پیئرنگ اسکیم ہوتی ہے، لیکن آرٹس کے سبجیکٹ کی پیئرنگ اسکیم نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنی ایک جاں فشانی کے بعد آپ کو ایک چیز جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ چیز یہ ہے کہ پیئرنگ اسکیم آپ کی پاک اسٹڈی کی سال دوم کی ایسے بنے گی کہ ہر چیپٹر کے اندر 2 مختصر سوال آتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ ہر چیپٹر میں سے 2 مختصر سوال آنے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1، 2 اور 3، یہ 3 چیپٹر اگر آپ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو 6 سوال آپ کے ان پہلے 3 اسباق کے اندر حل ہو جاتے ہیں۔ پھر رہی بات پورشن 2 کی، تو پورشن 2 میں چیپٹر نمبر 7، 8 اور 9، ان میں سے آپ 2 سوالات کر کے اپنا یہ دوسرا پورشن بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ پورشن کی طرف آتے ہیں، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی دیتا ہوں۔ لاسٹ پورشن جو لانگ کویسچن ہے، 3 سوالات دیے ہوں گے، 2 آپ نے حل کرنے ہیں۔ اب طلباء یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو 3 سوالات ہیں یہ کن کن چیپٹرز میں سے آتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ کو ایک جو بورڈ کے پچھلے 5 سال کا پیٹرن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بار بار رپیٹ ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے چیپٹر میں سے دونوں میں سے کسی ایک چیپٹر میں سے لانگ کویسچن ایک پہلا سبق اور دوسرا، ان دونوں میں سے ایک لانگ کویسچن دیا جائے گا۔ پھر دوسرا سوال ہے وہ چیپٹر نمبر 5 اور 6، چیپٹر نمبر 5 اور 6، ان دونوں میں سے ایک لانگ کویسچن جو ہے وہ دیا جائے گا، وہ آپ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا لانگ کویسچن ہے جو بورڈ کے حوالے سے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ چیپٹر نمبر 9 اور 11 ہے، 9واں اور 11واں چیپٹر۔ تو عزیز طلبہ، آپ پہلے 2 چیپٹر، 5واں 6واں چیپٹر، 9واں اور 11واں، ان 6 اسباق کی مکمل تیاری کر لیں تو آپ کے لانگ کویسچن بھی تینوں اٹیمپٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹل آپ کے مطالعہ پاکستان سال دوم کے 11 اسباق ہیں، 11 چیپٹرز ہیں۔ ان 11 اسباق کے اگر ہم ایکسرسائز کے لانگ کویسچن جو ہیں وہ کاؤنٹ کریں تو وہ 60 کے قریب، 60 سوالات بنتے ہیں لانگ کویسچن۔ اب یہ بچے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح یہ سوالات اٹیمپٹ کریں، کون سا طریقہ ہوگا، کہاں سے یہ لانگ کویسچن آئیں گے، کیا بورڈ والے بک کے اندر سے ہی یہ سوالات دیں گے یا ایکسرسائز میں سے یہ سوالات آتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جو شارٹ کویسچن ہیں یا لانگ کویسچن ہیں، یا آپ کی جو ایکسرسائز دی ہوتی ہے ٹیکسٹ بک کی، اس میں جو سوالات دیے ہوتے ہیں یہ سارے وہیں سے ہی آتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی جو ایکسرسائزز ہیں، جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے ایکسرسائز میں جو سوالات دیے ہوتے ہیں، ان سوالوں کو آپ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے۔ تیار کرنے کے بعد ایک چیز آپ کو اور مزیدار بتاتا چلوں کہ پہلے پورشن میں اور دوسرے پورشن میں ان میں سے ایک شارٹ کویسچن آؤٹ آف سلیبس آتا ہے۔ آؤٹ آف سلیبس سے مراد کہ جو پہلا پورشن ہے اس میں ایک سوال آتا ہے ڈینگی والا۔ ڈینگی سے متعلق کچھ کویسچنز آئیں گے جو میں اپنے آنے والے لیکچرز کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا۔
تو ایک سوال جو ہے وہ ڈینگی والا ہوتا ہے اور دوسرے پورشن میں سے بھی ایک ایکسٹرا سوال دیا جاتا ہے جو آؤٹ آف سلیبس ہوتا ہے، لیکن وہ بھی چوائس میں ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کویسچن کو چھوڑ بھی دیں تو آپ کے وہ جو نمبرز آف کویسچنز ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوشل سائنسز پاک اسٹڈی مطالعہ پاکستان سال دوم آپ کو پڑھانے کا مقصد طلباء کو گھر بیٹھے اچھی تیاری کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے اس چینل میں آنے والے میرے لیکچرز ہیں، انشاءاللہ آپ بے حد جو ہے وہ مستفید ہوں گے اور آپ کو یہ احساس بھی ہوگا کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ بالکل ہمارے ذہنوں میں فٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں آنے والے اسباق کے اندر ٹیکسٹ بک کا حوالہ بھی دوں گا، آپ کو ریٹن بھی چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے اور آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو بھی ساتھ ساتھ ٹیلی کرتے رہیں۔ تو ہمارے اس چینل کا آپ کو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مطالعہ پاکستان جس انداز میں آپ کو پڑھائی جائے گی آپ کو وہ چیزیں کبھی بھی نہیں بھولیں گی، کیونکہ ایک چیز ہے رٹا مارنا اور دوسری چیز ہے چیز کو کور کرنا، سمجھا کے اگلے کے دماغ میں فٹ کرنا۔ تو ہمارا مقصد اس چینل کو صرف یہی ہے کہ طلباء کو جو اسباق پڑھائے جائیں ان اسباق کو مکمل طور پر طلباء کے ذہن میں بٹھایا جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔